کیا ایک معصوم لڑکی اپنے ساتھ ہونے والی سب سے بڑی ناانصافی کا بدلہ لے پائے گی، یا تقدیر اسے اسی شخص کے بندھن میں باندھ دے گی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی؟ جب عزت پر حرف آئے اور اپنوں کے تانے جینا دھوبر کر دیں تو کیا محبت کا ایک انوکھا فیصلہ پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ سکتا ہے؟ جانیے اس سنسنی خیز اور جذباتی کہانی میں جو آپ کو آخر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ اس طوفانی موسم کے تیور بھی بڑے خطرناک لگ رہے تھے، کیونکہ آسمان پر کالے بادل تیزی سے جمع ہو رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ پھر اس نے سوچا اور گیٹ کراس کر کے باہر آ گئی۔ آج دوسری بار ایسا ہوا تھا کہ دانیال بھائی اسے لینے نہیں آئے تھے۔ انجانے سے خوف نے دل میں دستک دی، لیکن آسمان پر گرجتے بادلوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بس سٹاپ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ اسے اپنی کتابوں کی اتنی فکر نہیں تھی، البتہ اپنے کپڑوں کی ضرور تھی کہ اس بھیگے ہوئے ہولیے میں گھر پہنچے گی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اب وہ لوکل بس میں سفر کرنے کا سوچ رہی تھی، حالانکہ آج تک ان کے گھر کی کسی لڑکی نے کبھی لوکل ٹرانسپورٹ میں دھکے نہیں کھائے تھے، لیکن آج مجبوری کی حالت میں اسے یہ اصول توڑنا ہی تھا۔ دل میں وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کیا کرے، لیکن موسم ایسا تھا کہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ارد گرد چادر لپیٹے پہلی آنے والی بس میں سوار ہوئی۔ بس میں سوار ہوتے ہی اسے آس پاس کچھ لڑکے مسلسل غلط نگاہوں سے دیکھتے اور اشارے کرتے دکھائی دیے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا یہ خوفناک سفر مکمل کیا، اور جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ دانیال بھائی اسے لینے کے لیے نکل ہی رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بھائی جان، مجھے وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی۔ فروا نے مجھے لفٹ آفر کی، وہ کافی جلدی میں تھی، اس لیے مجھے چوک پر ہی اتار دیا۔ اس وجہ سے میرے کپڑے بھی بھیگ گئے۔ اس نے نظریں زمین میں گاڑے جھوٹ بولا تو دانیال بھائی نے پھر بھی اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا تھا، وہاں دیر ہو گئی۔ بلال بھائی بھی چلے گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں میرا انتظار کرو گی۔ دانیال کا لہجہ تعصب سے بھرا تھا۔ بھائی، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، اس لیے میں فروا کی آفر سے انکار نہیں کر سکی۔ اس کی حالت اب معمول پر آئی۔ امی کی طبیعت کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ہی ان کے کمرے کا رخ کیا۔ سعدیہ بھابی اس وقت کچن میں مصروف تھی، جبکہ زاہد اور حارث کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کو اٹھی تو پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی، لیکن جیسے اس نے اپنا بیگ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا شاید وہ اپنی فائل بس میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ کافی دیر پریشان ہوتی رہی، کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر اور کالج کا رول نمبر سلپ بھی تھا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سر جھٹک کر اس نے کتاب کھول لی۔ بھابی کے ذریعے خبر ملی تھی کہ چھوٹی پھپھو جلد سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کی پڑھائی مکمل ہونے سے بھی پہلے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے حمزہ سے اس کا نام منسوب کر چکی تھی، جو کہ ایک ہونہار انجینئر تھا۔ اس بات پر گھر میں خوب بحث چلی۔ مریم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے شدید لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھپھو نے زیادہ اصرار کیا تو بھابی کے ذریعے یہ بات اپنے بھائی تک پہنچا دے گی۔ اگلے دن کی بات ہے۔ گرم کمرے میں وہ سب ٹی وی پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی اور سب لوگ اسے کھانے میں مگن تھے۔ سردیاں اب ختم ہو رہی تھیں اور مریم میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت پا چکی تھی۔
اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو منانا تھا، مگر بھائی اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک 4 نقاب پوش تنتناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ کون ہو تم لوگ اور اس گھر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دانیال نے ہمت کر کے سوال کیا، مگر جواب دینے کے بجائے ایک نقاب پوش بولا، مقصد بھی پتہ چل جائے گا، تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بچا ہے تو اسے بھی ادھر لاؤ۔ ان میں سے ایک نقاب پوش فوراً دوسرا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اب 3 رہ گئے تھے، ایک نے مریم اور دانیال کو کور کیا ہوا تھا، دوسرا بچوں اور بھابھی کے سر پر کھڑا تھا اور تیسرے نے امی سائیڈ کو قابو کیا تھا۔ مریم سعدیہ بھابھی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی چوتھا شخص بھی اندر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی مریم پر پڑی وہ وہیں رک گیا، نقاب کے پیچھے سے جھانکتی اس کی صفاق آنکھیں دیکھ کر مریم کانپ اٹھی۔ یہ ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا، خبردار اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ دانیال نے غصے سے کہا، تو اسے سمجھاؤ نا، یہ ہاتھ لگانے والا کام نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ نقاب پوش صفاقانہ انداز میں ہنسا، اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں رومال نکالے، پہلے دانیال کو بے ہوش کیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ زاہد اور حارث ڈر کے مارے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے، اب صرف مریم بچی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے، اسے بے ہوش مت کرنا۔ چوتھے ڈاکو نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کیا اور اسے اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ تھوڑی دیر گاڑی میں سفر کرنے کے بعد اسے ایک عالیشان بنگلے کے سامنے اتارا گیا۔ وہ نقاب پوش اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ مریم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص سے اس کی کیا دشمنی ہے، اس نے تو اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے التجا کی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، اتنی جلدی کیا ہے، صرف ایک رات کی بات ہے، میں بھی ایک رات جیل میں رہا تھا، آپ کو بھی ایک رات ادھر رکھوں گا، کچھ نہ گواتے ہوئے بھی ایسا لگے گا جیسے سب کچھ گوا بیٹھی ہو۔ میں بڑا انصاف پسند ہوں، مجھے روکنے کی یا میری راہ میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میں عام انسان نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیسی حقیقت پوشیدہ تھی کہ مریم اپنے تن بتن میں سنسنی محسوس کرنے لگی۔ صبح تک آرام کرو، وہ دروازہ لاک کر کے چلا گیا اور مریم روتی چلاتی رہ گئی۔ اگلے دن اسے اپنے گھر کے سامنے پھینک دیا گیا۔ گھر والوں نے اسے کہاں قبول کرنا تھا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے گھر والوں کو اس بات کا یقین دلانے لگی کہ وہ بے قصور ہے، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ مریم نے بہت کوشش کی کہ اپنے بھائی کو منا لے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی بدنامی ہر جگہ پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ کالج کے لڑکوں نے بھی اسے آسان ہدف سمجھ کر تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر مریم نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ پورے محلے میں وہ بدنام ہو چکی تھی کہ مریم ایک رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی اس کی ڈیوٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں لگا دی گئی جہاں کوئی قابل ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن مریم کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کیونکہ یہاں وہ کم از کم لوگوں کی طنزیہ نگاہوں سے تو بچی رہتی۔ یہاں کا ہسپتال کسی کھنڈر کا منظر پیش کرتا تھا۔ 3 نرسیں پہلے سے ہی موجود تھیں جن کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، لیکن وہ بھی بغیر کام کے تنخواہ لے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کی آمد کا سنتے ہی ڈسپنسر ارسلان، نرس عائشہ اور وارڈ بوائے بھاگے بھاگے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی پہلے والوں کی طرح ہوگی اور چند دنوں میں بھاگ جائے گی، مگر دوسرے ہی دن مریم نے سب کو صفائی پر لگا دیا اور خود نگرانی کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس ہسپتال میں مریضوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس دوران اسے گاؤں کے چودھری صاحب کی حویلی سے 2-3 بلاوے بھی آ چکے تھے جسے مریم نے اپنے کام کی مصروفیت کے باعث نظر انداز کر دیا تھا۔ ہسپتال نیا تھا اور اسے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن اس کی اس بے رخی کی وجہ سے حویلی کے کارندوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نئی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے، حویلی والوں کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ جس روز چودھری شہزاد سے سامنا ہوا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔
لوگ کہتے تھے مریم کا کبھی چودھری شہزاد سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کا حویلی جانا ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس شاندار حویلی میں سب سے پہلے ایک باوقار عورت نے اس کا استقبال کیا جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہویں آئیں جو کافی اخلاق سے ملیں۔ حویلی کے مالکوں کے بارے میں جو روایتی اور ظالمانہ تصور اس کے ذہن میں تھا وہ چودھری شہزاد کی والدہ اور بھابھیوں سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے۔ مریم سے مل کر وہ سب کافی خوش ہوئے۔ مریم بھی ایک معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ان لوگوں میں جلدی ہی گھل مل گئی۔ باقی لوگ بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہو رہے تھے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کامران نے شرارت سے شہزاد کو پیغام بھیجا کہ تمہارے خاص مہمان آ گئے ہیں۔ تبھی چودھری شہزاد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، لیکن مریم کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا اور مریم کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ اس چہرے کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اس کی عزت کو 2 کوڑی کا بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص یہاں بھی پہنچ گیا، وہ سوچنے لگی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب شہزاد کو وہ پرانا وقت یاد آنے لگا۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پر اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری رحمان سے ہوا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اپنا کما کر کھانا پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ شہزاد جوانی کے جوش میں گھر چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ شہر آ کر اسے باپ کی باتیں یاد آئیں۔ وہ اپنی ڈگریاں لے کر دفتروں میں ادھر ادھر پھرتا رہا، مگر کہیں نوکری نہیں ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا قبول کر لیا۔ اسے بس چلاتے ہوئے 3را روز تھا جب ایک لڑکی بس میں چڑھی اور کنڈکٹر سے میوزک کی آواز پر جھگڑنے لگی کہ بس ڈرائیور اور کنڈکٹر تو ہوتے ہی گھٹیا ہیں، یہ کیسا گندا میوزک لگایا ہوا ہے۔ شہزاد خاموش تماشائی بنا رہا، حالانکہ اس میوزک میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ صرف بس چلا رہا تھا۔ لڑکی بس سے اتر گئی اور فوراً ہی ٹریفک پولیس کا سپاہی اندر آیا اور پلک جھپکتے میں شہزاد اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا، کیونکہ اس لڑکی نے پولیس والوں سے جھوٹی شکایت کی تھی کہ انہوں نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ دونوں کو حوالات میں بند کر دیا اور رات بھر شہزاد ایک بھوکے شیر کی طرح لاک اپ میں ٹہلتا رہا۔ چودھری رحمان کا بیٹا، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، وہ ایک عام مجرم کی طرح جیل میں قید تھا۔ بہرحال صبح اس کے لیے جیل سے چھوٹنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ شہزاد جب دوبارہ بس میں آیا تو اپنا سامان نکالتے ہوئے اس کی نظر ایک کالی فائل پر پڑی۔ اس پر لکھا تھا مریم احمد۔ شہزاد نے غصے سے دانت پیس لیے۔ یہ اسی لڑکی کی فائل تھی، کیونکہ وہ اسی کی سیٹ کے پیچھے گری ہوئی تھی۔ فائل میں موجود میڈیکل کی کتابیں اور سفید اورال اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لڑکی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ میڈیکل کالج کے سامنے ہی اتری تھی۔ شہزاد نے اس کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ پہلے وہ گاؤں پہنچا، اپنے والد سے معافی مانگی اور پھر اس نے مریم احمد کو سبق سکھانے کے لیے اس کے گھر سے اسے اغوا کر لیا۔ وہ اسے اپنے بنگلے پر لے گیا اور اپنی رات بھر کی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ انتقام کا احساس اس پر اس قدر حاوی تھا کہ مریم کا رونا بھی اسے پگھلا نہ سکا۔ وہ اسے کمرے میں لاک کر کے باہر آ گیا اور صبح ہوتے ہی اسے اس کے گھر کے گیٹ پر پھینک آیا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ ایک معمولی لڑکی نے جو جرأت دکھائی تھی، اس کا پھل اس نے پا لیا تھا۔ وہ مطمئن تھا، لیکن کبھی کبھی وہ روتی ہوئی لڑکی اس کے تصور میں آتی تو وہ سر جھٹک دیتا۔ آج پہلی بار اسے ڈاکٹر کے روپ میں یہاں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔ شہزاد کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ حویلی چھوڑنے سے پہلے اس نے مریم سے تنہائی میں معافی بھی مانگی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے اور مریم نے سوسائٹی میں کیا کچھ جھیلا ہے۔ مریم نے اسے معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں مریم نے جیسے شہزاد کا سکون ہی چرا لیا تھا۔ چودھری شہزاد جتنا بھی اسے بلانے کی کوشش کرتا، وہ بار بار اس کے خیالوں میں آتی۔ اگلے دن وہ ہسپتال پہنچا۔ مریم، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
مریم نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہی کہ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ یقین کریں اب ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ پرخلوص لہجے میں بولا، مگر مریم نے انکار کر دیا۔ تب چودھری شہزاد نے اپنی پرانی ضد کا مظاہرہ کیا اور مریم کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان جگہ لے گیا جہاں صرف جنگلی جانوروں کا خوف تھا یا پھر چودھری شہزاد کا۔ سنسان رات میں گاڑی رک گئی۔ مریم نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں دوڑ لگا دی۔ وہ ایک درخت کی جڑ سے ٹھوکر کھا کر گر گئی، مگر ہمت سنبھال کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ چودھری شہزاد بھی گاڑی سے اتر آیا۔ ٹھیک ہے مریم، میں ہمیشہ تمہاری اس بہادری کو یاد رکھوں گا۔ میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مریم نے اس کی ایک نہ سنی اور واپس ہسپتال پہنچ گئی، لیکن اگلے ہی دن مریم کو شدید بخار نے آ لیا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹر مریم بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ 3 روز سے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور ہسپتال کا سارا نظام نرسوں کے بلف پر چل رہا تھا۔ اس روز بڑی اماں شہزاد کے ساتھ مریم کو دیکھنے ہسپتال آئیں۔ شہزاد اندر کمرے میں چلا آیا جہاں مریم بستر پر نڈھال لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھا نا، میری بات نہ سننے کا نتیجہ آپ بیمار پڑ گئیں۔ میری بات سن لیتی تو کیا جاتا، میں آپ کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، چودھری شہزاد نے محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن مریم اس کی کسی بات سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ وہ چودھری شہزاد سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بڑی اماں کے اندر آتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ بڑی اماں اپنے ساتھ ڈھیروں پھل اور مریم کے لیے سوپ لائی تھی۔ مریم اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی کہ چودھری شہزاد کے گھر والے اس کا کس قدر خیال رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چودھری شہزاد کبھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ ہاں، مگر شہزاد نے جو اگلا قدم اٹھایا اس نے مریم کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ چودھری شہزاد نے مریم کے گھر والوں سے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ مریم چودھری شہزاد سے بیاہے جانے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے گھر والوں کے سامنے انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی، کیونکہ چودھری شہزاد ایک پڑھا لکھا معزز نوجوان تھا اور علاقے کے سب سے بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ مریم کے بھائی کو اتنی اچھی پرپوزل پا کر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ جلد ہی شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر یہ شادی مریم کے لیے ایک سمجھوتے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اب ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر نوید، جس نے شروع میں مریم کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، وہ مریم کی شادی کی خبر سن کر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کس طرح نکالے کہ مریم کو اس قدر ہینڈسم اور امیر پارٹنر مل گیا ہے۔ یہ ملال ڈاکٹر نوید کو کھائے جا رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مریم ہسپتال میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تھی۔ اس کے اچھے اخلاق نے وارڈ بوائے سے لے کر ڈاکٹروں تک کو متاثر کیا تھا۔ ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں ڈاکٹر نوید کے جال میں الجھ جاتی تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ہسپتال کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائے، مگر مریم ایک باہمت لڑکی تھی۔ ڈاکٹر نوید نے اسے ہنستے ہوئے لالچ دیا تھا کہ اگر تم مجھے خوش کر دو تو میں ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک بھجوا دوں گا۔ مجھے دیکھو میں کتنی جائیداد بنا لی ہے، میری مانو تو تم بھی عیش کرو گی، لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہوگی۔ مریم کو اس کی باتوں سے شدید گھن آئی تھی۔ پلیز چپ ہو جائیں، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی۔ ہمارے ہسپتال کی نرسیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ الگ بات ہے، میں ان جیسی نہیں ہوں۔ اسے رام کرنے کی تمام کوششیں جب بیکار ہو گئی تو ڈاکٹر نوید نے اسے دھمکیاں بھی دی تھیں۔ تب مریم نے کہا تھا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نوید خاموش ہو گیا تھا، ورنہ وہ کہاں بیٹھنے والا تھا۔ وہ غریب طبقے کی لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا تھا، مگر مریم اس کے بہلاوے میں نہیں آئی تھی اور اسے بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ جب مریم کی شادی چودھری شہزاد سے ہو گئی تو ڈاکٹر نوید نے مریم کو نیچا دکھانے کی ایک اور گھٹیا چال چلی۔ شادی کے بعد مریم کو ابھی تیسرا دن تھا، وہ ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی کہ ڈاکٹر نوید نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔
وہ کمرے میں گئی تو ڈاکٹر نوید نے ایک لفافہ اس کی طرف اچھالا۔ یہ دیکھو، اسے کھول کر دیکھو گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور آنکھوں پر سے محبت کی پٹی ہٹ جائے گی۔ نوید نے مکارانہ انداز میں کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مریم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم خود دیکھ لو، ڈاکٹر نوید بولا۔ اس نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اندر اس کے شوہر چودھری شہزاد کی کچھ خفیہ تصویریں تھیں، جن میں اس کا سر بالکل گنجا تھا، ایک بال بھی اس کے سر پر نہ تھا۔ چودھری شہزاد کی وجاہت اور خوبصورتی کا تو ایک زمانہ معترف تھا، لیکن اس کی اس کمزوری گنجے پن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ انتہائی قیمتی اور قدرتی نظر آنے والی وگ استعمال کرتا تھا۔ ڈاکٹر نوید کا یہ وار دیکھ کر مریم کو شدید غصہ آیا۔ تو کہنا کیا چاہتے ہو آپ؟ میرے شوہر وگ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے؟ مریم کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا، تو اب تم اس گنجے سے کر لو شادی، خبردار اگر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، مریم نے کہا اور غصے سے باہر نکل آئی۔ لیکن ڈاکٹر نوید باز نہ آیا۔ اس نے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دی اور چودھری شہزاد کا مذاق اڑانے لگا۔ چودھری شہزاد، جس کی آج تک کوئی بھی کمزوری سامنے نہیں آئی تھی، اس کے بارے میں ڈاکٹر نوید نے لوگوں کے دلوں میں ایسا زہر بھرا کہ کچھ لوگ شہزاد کو حقارت اور تمسخر کے نظر سے دیکھنے لگے۔ حالانکہ وہ ایک مکمل اور باوقار نوجوان تھا، مگر ڈاکٹر نوید کی یہ سازش رنگ لا رہی تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی، جب ہسپتال کی ایک دوسری لیڈی ڈاکٹر نے مریم کو شہزاد کے گنجے پن کا طعنہ دیا۔ ابھی تک مریم نے چودھری شہزاد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ چودھری شہزاد بظاہر زمانے کے سامنے ایک مضبوط اور باہمت مرد تھا، مگر مریم کے سامنے آتے ہی اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی اور وہ مریم کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرنے لگتا تھا۔ لیکن مریم کو اب اپنے شوہر سے رفتہ رفتہ سچی محبت ہو چکی تھی۔ اس کی پرانی نفرت اب گہری محبت میں بدل چکی تھی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ گاؤں کی عورتیں حیران رہ گئیں اور سب کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ڈاکٹر مریم نے اپنے سر کے تمام خوبصورت بال اتروا کر پھینک دیے۔ اپنے شوہر کی محبت میں وہ بالکل اسی جیسی ہو گئی اور اپنا سر منڈوا کر لوگوں کے طعنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار پھر وہ فخر سے کھڑی ہو گئی۔ اس دن چودھری شہزاد کو اندازہ ہوا کہ اس نے کس قدر عظیم اور مضبوط عورت سے شادی کی ہے۔ وہ جو زمانے کے طعنوں سے گھبرا گیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں مشکلیں نہیں دیکھی تھیں۔ مریم نے نہ صرف اسے سنبھالا بلکہ اپنے بالوں کی قربانی دے کر اسے مذاق بننے سے بچا لیا اور خود لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن کر محبت کے ایک لازوال مثال قائم کر دی۔ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں محبت کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی عورت اپنے شوہر کے وقار کے لیے اس قدر بڑی قربانی دے دے۔ کچھ لوگوں نے مریم کے اس قدم کو جہالت تصور کیا تو کچھ نے بغاوت، لیکن یہ سراسر وہ پاکیزہ محبت تھی جو مریم کے دل میں اپنے شوہر کے لیے موجود تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایک عورت کو اپنے شوہر کے مان اور وقار کے لیے ایسی قربانی دینی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔